اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنو، یا لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا، نہ تم داخل ہو، بیوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں، الا مگر ان یوزن لکم، یہ کہ تمہیں اجازت دے دی جائے، الی طعام، کھانے کی طرف، غیر ناظرین اناہ، غیر ناظرین اناہ میں ایک تو غیرہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ نہ ہو، ناظرین انتظار سے ہے، غیر ناظرین انتظار کرنے والے نہ ہو، اس حال میں کہ انتظار کرنے والے نہ ہو، اینا ہو، اس کے پکنے کا، یہ اینا ہو کو بھی سمجھ لیں، اصل میں یہ انا یعنی سے مصدر ہے اینا ہو، اس کا معنی ہے کسی چیز کا وقت ہو جانا۔ تو جب کھانا پک رہا ہوتا ہے تو کھانا پکنے کے بعد کھانا کھانے کا وقت ہو چکا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو ایناہو کہہ دیا۔ قرآن مجید میں یہ لفظ اور جگہ پہ بھی استعمال ہوگا، یہاں پہ تو بطور مصدر آیا، وہاں پہ بطور ورب یوز ہوا ہے سورہ الحدید میں، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں یا اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں۔ تو وہاں پہ علم یعنی، تو یہاں پہ اینا ہو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا وقت ہو جانا۔ تو کھانے کے لیے بھی جب کھانے کے پکنے کا وقت ہو جاتا ہے تو گویا کہ اس کے کھانے کا وقت بھی اب ہو جاتا ہے، یعنی منتظرین نضجہ، کھانے کے پکنے کا وقت پکنے کے وقت کا انتظار کرنے کے لیے نہ ہو۔ ابھی انشاءاللہ اس کی تفصیل میں تشریحات میں ہم دیکھتے ہیں۔ تو اے ایمان والو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں مت داخل ہو مگر یہ کہ تمہیں کھانے کی طرف اجازت دی جائے، اس حال میں کہ اس کے پکنے کا انتظار کرنے والے نہ ہو، ولیکن اور لیکن، اذا دعیتم، جب تمہیں بلایا جائے، فادخلوا، تو داخل ہو جاؤ، فاذا طعمتم، پھر جب کھا چکو، تم کھا چکو، فانتشروا، تو منتشر ہو جاؤ، ولا مستأنسین لحدیث، ولا مستأنسین، یہ انس بھی اسی لفظ سے ہے، مستانسین یعنی دل لگانا، اور بیٹھے نہ رہو اس حال میں کہ باتوں میں دل لگانے والے، میری بات میں، حدیث واحد ہے، بات میں دل لگانے والے ہو، ولا مستأنسین لحدیث، اور بیٹھے نہ رہو، یہ بیٹھے نہ رہو کا ترجمہ تفسیری ترجمہ ہے، اس حال میں کہ بات میں دل لگانے والے ہو۔ ان ذالکم، بے شک یہ چیز، کان یؤذی النبی، ہمیشہ سے نبی کو تکلیف دیتی ہے، فیستحی منکم، تو وہ تم سے شرم کرتا ہے، بے شک یہ بات ہمیشہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہے، فیستحی منکم، اور وہ تم سے شرم کرتا ہے، حیا کرتے ہیں، یعنی اللہ کے نبی حیا کرتے ہیں تم سے، واللہ لا یستحی من الحق، اور بے شک اللہ جو ہے، بے شک کا معنی تو نہیں ہے خیر یہاں پہ، واللہ، اور اللہ، لا یستحی من الحق، حق بات سے شرم نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتا۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، اور جب تم ان سے سوال کرو، کوئی چیز مانگو، یا کہ چیز متاعن آ گیا نا، جب کوئی تم ان سے سوال کرو، ہننا کی ضمیر امہات المومنین کی طرف ہے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، اور جب تم مانگو، ہننا ان سے، متاعن کوئی سامان، کوئی چیز، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب،
फसअलूहुन्ना, तो उनसे सवाल करो, मिन वराई हिजाब, पर्दे के पीछे से। तो वो चीज जो मांग रहे हो वो पर्दे के पीछे से मांगो। ज़ालिकुम अतहरु लिकुलूबिकुम, ये ज्यादा पाकीज़ा है, लिकुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों के लिए, व कुलूबिहिन्ना, और उनके दिलों के लिए। वमा कान लकुम अन तुज़ू रसूलल्लाह, वमा कान लकुम, और तुम्हारा कभी भी ये हक नहीं रहा, अन तुज़ू रसूलल्लाह, ये कि तुम अल्लाह के रसूल को तकलीफ दो, वला अन तनकिहू अज़वाजहू मिन बादिही अबदा, और ना ये कि तुम उनकी बीवियों से उनके बाद कभी भी निकाह करो। यानी ये भी तुम्हारा हक नहीं है कि तुम अल्लाह के रसूल को तकलीफ दो, और ये भी हक नहीं है कि तुम उनकी बीवियों से निकाह करो। इन ज़ालिकुम कान इंदल्लाहि अज़ीमा, इन ज़ालिकुम, बेशक ये बात, कान इंदल्लाहि, हमेशा से अल्लाह के यहाँ, अजीमन, बहुत बड़ी है। ए ईमान वालो, ए लोगो जो ईमान लाए हो, नबी के घरों में दाखिल ना हो मगर ये कि तुम्हें खाने की तरफ इजाजत दी जाए, इस हाल में कि उसके पकने का इंतजार करने वाले ना हो। लेकिन जब तुम्हें बुलाया जाए तो दाखिल हो जाओ, और जब तुम खा चुको तो मुंतशिर हो जाओ, और ना बैठे रहो इस हाल में कि बात में दिल लगाने वाले हो। बेशक ये बात हमेशा से अल्लाह के रसूल को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देती है, और वह तुमसे शर्म करता है, और अल्लाह हक बात से शर्म नहीं करता। और जब तुम उनसे, यानी उम्महातुल मोमिनीन से, कोई सामान मांगो तो वो सामान पर्दे के पीछे से मांगो। ये तुम्हारे दिलों के लिए और उनके दिलों के लिए ज्यादा पाकीज़ा बात है। और तुम्हारा कभी भी यह हक नहीं रहा कि तुम अल्लाह के रसूल को तकलीफ दो, और ना ही तुम्हारा यह हक है कि तुम उनकी बीवियों से उनके बाद कभी भी निकाह करो। बेशक ये अल्लाह के यहाँ हमेशा से बहुत बड़ी बात है। मोहतरम मेरे अजीज भाई और बहनों, ये आयत है हमारे पास। इससे पीछे हम सूरह अल अहज़ाब में वो चीज़ें पढ़ रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी अज़वाज के आपस के बाहमी जो मामलात थे, अल्लाह ताला ने उस हवाले से बहुत सी चीज़ें बयान की। अब उम्मत को उम्महातुल मोमिनीन के हवाले से जो इंटरेक्शन है या तामुल है, उसके आदाब और अखलाक सिखाए जा रहे हैं। और इसमें आगाज होता है घरों में दाखिल होने के हवाले से। तो चूंकि अरबों के यहाँ एक बड़ा रवाज था कि जाहलियत में वो बिला तकल्लुफ एक दूसरे के घरों में आते जाते थे, औरतें भी पर्दा नहीं करती थीं, और बाहर से दरवाजे पे दस्तक देने की बजाय या बाहर से आवाज दे के पूछने की बजाय कि साहिबुल बैत कहाँ है, ये बराह रास्त बगैर नॉक किए घर में जाते और घर की औरतों से पूछ रहे होते कि वो आपके मर्द कहाँ है। तो बहरहाल इससे फिर बहुत ज्यादा खराबियों की ये बुनियाद है ये बात, यानी ये दरवाजों से आना। वातुल बुयूत मिन अबवाबिहा, अल्लाह ने कुरान मजीद में भी कहा है, और ये जिंदगी के हर शोबे पर इस आयत को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि दरवाजों से आने के फवायद है, और दरवाजों से के बगैर आने के नुकसानात है। तो दरवाजे के से आने का मतलब एक ये भी है कि दरवाजा नॉक करके अदब के साथ आए, इजाजत लेके आए। दरवाजा क्यों लगाया जाता है? इसलिए कि इजाजत ली जाए, वरना तो दरवाजा लगाने की जरूरत ही नहीं है, कि जो मर्जी आना चाहे जब मर्जी आना चाहे, तो फिर दरवाजे की क्या जरूरत है? तो दरवाजा जो है वो दाखिल होने के लिए है, घर वाले भी हैं। तो सूरह नूर में तो खैर बड़ी तफसील के साथ ये अहकामात बयान हुए। अपने घर में भी जब आना है तो भी सलाम करना है, और चोरों की तरह अचानक नहीं आना। कहीं ऐसा ना हो कि इंसान कोई ऐसी चीज देख ले जिसकी तवक्को नहीं थी, और बाद में फिर तनफुर फैलता रहे। तो बहरहाल यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में दाखिल होने का अदब। तो सबसे पहले तो ये फरमाया कि घरों में इस तरह से दाखिल ना होना जिस तरह तुम जाहलियत में दाखिल होते थे। तो ये खिताब नबी के घरों को है, और अदब सारे घरों का ही बयान किया जा रहा है। इल्ला अन यूज़न लकुम, मगर यह कि
تمہارے لیے اجازت دے دی جائے، تمہیں اجازت دے دی جائے الا طعام، کھانے کی طرف. تو دعوت وغیرہ کھانے کا اہتمام یہ تو شریعت کا مقتضا ہے، شریعت کا یہ مزاج ہے کہ وہ کھانے کھلانے پر، دعوت کرنے پر، مہمان نوازیوں پر بہت زیادہ شریعت اپریشیٹ کرتی ہے. تو یہاں پہ بالکل پابندی نہیں لگائی کہ اب آنا جانا ہی بند ہو جائے. ہاں، دعوت کے لیے اجازت دے دی جائے، کھانے کے لیے بلایا جائے تو آ جاؤ. ساتھ شرط یہ ہے غیر ناظرین انا ہو، اس کے پکنے کا انتظار کرنے والے نہ ہو. اچھا، ہوتا یہ تھا کہ عرب کے ہاں یعنی بڑی غیر مہذب اور بہت یعنی غیر اخلاقی عادت یہ تھی. بہت سی عادات تھی، ان میں ایک عادت یہ بھی تھی کہ کھانے کا اندازہ لگا کے لوگ کسی کے گھر میں چلے جاتے کہ یعنی ہم جائیں گے نا تو کھانے کا وقت ہو جائے گا تو پھر ان کو کھانا بنا کے کھلانا ہی پڑے گا. تو یہ ایک بہت بدنیتی پر مشتمل عادت ہے. تو وہ چلے جاتے، پھر جا کے بیٹھے رہتے، گھر والوں کا کھانے کا وقت ہو جاتا، اور اب چونکہ یہ پتہ بھی نہیں ہوتا، دعوت پہ بھی نہیں بلایا گیا ہوتا، تو اب اس وقت گھروں میں کھانا بھی پورا پورا ہی ہوتا تھا. اب وہ بیچارے کنفیوز ہو جاتے اور سوچ میں پڑ جاتے گھر والے کہ اب کیا کریں، مشکل میں پڑ جاتے. نہ تو وہ یہ کہہ سکتے کہ جاؤ چلے جو اب ہم نے کھانا کھانا ہے، ہمارے کھانے کا وقت ہے، نہ وہ ان کو کھانے میں شریک کر سکتے کیونکہ ان کے لیے تو کوئی انتظام نہیں تھا یا کوئی ان کے پاس سورسز نہیں تھے، ورنہ وہ ان کی دعوت رکھتے. تو دعوت پہ تو بلایا نہیں گیا. تو یہ ایک تکلیف دہ بات تھی، ایک بری عادت تھی. اچھا، اسی طرح یہ بھی ہوتا تھا کہ جب دعوت کے لیے بھی بلایا جائے، یعنی کسی کو کھانے کی دعوت پہ بلایا جائے تو بہت پہلے آ جانا اور بیٹھ کے پکنے کا انتظار کرتے رہنا. تو ظاہر ہے گھر تو اتنے بڑے بڑے نہیں تھے، اگر ہوں بھی تو گھر والے وہاں کھانے کے انتظامات میں مصروف ہوتے ہیں، تو جو ٹائم دیا جاتا ہے اس ٹائم پر آنا چاہیے، اس سے تھوڑا آگے پیچھے ہو سکتا ہے. لیکن بہت پہلے 4-5 گھنٹے 2 گھنٹے پہلے ہی آ کے بیٹھ جانا، ہاں اگر وہ آپ کو بلاتے ہیں کہ آپ ٹائم دیتے ہیں کہ آپ پہلے آ جائیں، ہم بیٹھیں گے، یعنی اپنی فیزیبلٹی کو دیکھ کے، پھر تو اور بات. لیکن انہوں نے دعوت دی صرف یہ کہ آپ کھانے پہ آئیے گا اور کھانے کا وقت یہ ہے، لیکن یہ پہلے ہی چلے گئے اور کھانے کے پکنے کا انتظار کرنا شروع ہو گئے. تو یہ بھی ٹھیک نہیں تھا. اور ایک اور بات آگے آ رہی ہے وہ بری عادت کیا تھی کہ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب کھانا کھا چکو تو پھر منتشر ہو جاؤ، یعنی چلے جاؤ. وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، اور بات میں دل لگانے والے نہ ہو. یعنی یہ عادت کیا تھی کہ کھانے پر بلائے جاتے، کھانا کھانے سے فارغ ہو کے وہیں بیٹھ کے باتیں شروع کر دیتے. اور گھر والے ظاہر ہے پھر اب چیزیں سمیٹنا ہوتی ہیں، کھل کے رہنا ہوتا ہے. تو یہ وہیں پہ جب براجمان ہو جائے کھانا کھانے کے بعد، اچھا وہ کہہ بھی نہیں سکتے کہ جاؤ چلے جاؤ، اب کھانا کھا چکے ہو تو اب جاؤ، جاتے کیوں نہیں ہو، یہ کہہ بھی نہیں سکتے وہ. تو یہ بھی بہت زیادہ پریشان کن بات تھی جس سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ روک دیا کہ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، کھانا کھا لو تو اب چلے جاؤ. یعنی اگلوں پر زیادہ بوجھ نہ بنو اور ان کو تکلیف نہ دو، اور ان کے معاملات میں ایک تو پردہ پردہ تب نہیں تھا، اور پھر خواتین بھی گھر میں ہوتی ہیں اور مرد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر اس طرح سے وہ بہت تکلیف ہوتی ہے کہ عورتوں کے لیے کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور ویسے بھی مہمان جب چلے جائیں گے تو انسان ایزی ہو جاتا ہے. تو یہ بات ہے. اچھا، یہ اس میں انشاءاللہ ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ جب حضرت زینب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی نا، تو اس وقت پھر ولیمے کی دعوت دی گئی. تو لوگ آتے، ان کو گوشت اور روٹی کھلائی گئی تھی. تو انس کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا کہ میں لوگوں کو دعوت دوں. لوگ آتے، کھانا کھاتے، چلے جاتے، مزید لوگ آتے، پھر کھانا کھاتے، پھر چلے جاتے. تو کوئی شخص بھی باقی نہ رہا، سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ولیمے کا کھانا کھلایا. تو انس کہتے ہیں کہ میں نے آگے کہا کہ اللہ کے رسول اب کوئی بھی نہیں ہے، اب سب کو میں نے بلا لیا جو جو مجھے ملا. تو اللہ کے رسول نے پھر انس سے کہا کہ اب کھانا اٹھا دو. تو سب لوگ کھانا کھا کر چلے گئے، لیکن 3 لوگ گھر میں بیٹھے باتیں کرتے رہے. اور اب ان 3 لوگوں کو کیسے اٹھاتے، کسی نے نہیں کہا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے وہ آگے جو اللہ نے کہا نا کہ وہ تم سے حیا کرتا ہے، میرا نبی تم سے شرم کرتا ہے، حیا کرتا ہے، وہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چلے گئے، پھر باقی جتنے بھی آپ کی ازواج تھیں ان سب کے پاس گئے اور ان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، سب نے آگے سے جواباً وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ہی کہا، اور ساتھ ہی برکت کی دعا بھی دی کیونکہ شادی کا موقع تھا۔ تو آپ سب بیویوں سے ہو کے جو واپس آئے تو وہ تین لوگ پھر وہیں بیٹھے ہوئے تھے، بات کر رہے تھے حضرت زینب کے گھر میں۔ تو اللہ کے رسول پھر حضرت عائشہ کی طرف چلے گئے، تو پھر جب آپ کو کسی نے آ کے بتایا کہ وہ تین لوگ چلے گئے ہیں تو پھر آپ وہاں پہ گئے، تو ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتا۔ شادی کے موقع پہ خاص طور پہ یعنی دلہا دلہن کو بھی آئسولیشن کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی طرح سے آ، گھر کے اندر کوئی دعوت کی ہے تو دعوت کے بعد چلے جانے سے وہ بھی کمفرٹ زون میں آ جاتے ہیں گھر والے۔ تو یہاں پہ پھر اللہ کے رسول کو جب بتایا گیا تو پھر اللہ کے رسول آئے تو اس وقت پھر یہ آیت نازل ہوئی، ٹھیک ہے، تو اور دوسری حجاب کی آیات بھی نازل ہو گئی۔ تو اس میں پھر حجاب کا حکم بھی ہے اس آیت میں، اور یہ حجاب جو ہے یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موافقات میں سے ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ کہتے تھے حجاب کے حوالے سے، بڑے حریص تھے۔ تو ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ اپنی بیویوں کے پاس اچھے اور برے ہر قسم کے لوگوں کو دینی مسائل کے لیے آنے دیتے ہیں، کاش آپ انہیں حجاب کا حکم دے دیں۔ یعنی ہر بندہ آتا ہے، کسی کے دل کا کیا پتہ ہوتا ہے، کوئی کس نیت سے آتا ہے، نظریں بھی آزاد ہوتی ہیں، کوئی بری نظر ہی نہ ڈال دیں، تو کاش آپ ان کو حجاب کا حکم دیں۔ تو پھر آیت حجاب نازل ہو گئی، تو یہ وہ آیت ہے جس میں امہات المومنین کو پردے کا حکم دیا گیا، اور پھر اس کے علاوہ بھی حجاب کی آیات موجود ہیں۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی، بے شک یہ بات ہمیشہ سے نبی کو تکلیف دیتی ہے، فیستحیی منکم، پس وہ تم سے شرم کرتا ہے، واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ حق بات سے شرم نہیں کرتا۔ تو ظاہر ہے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی طور پر بڑی تکلیف ہوئی ان تین لوگوں کے مسلسل بیٹھے رہنے کی وجہ سے اور بہت دیر بعد وہاں سے جانے کی وجہ سے، تو پھر آیت بھی نازل ہو گئی۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب آپ ان سے کوئی سامان وغیرہ مانگیں، سألتموہن سوال کریں ان سے، متاعًا کسی سامان کا، کوئی چیز مانگیں خواتین سے یعنی امہات المومنین سے، فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، تو تم وہ ان سے چیز پردے کے پیچھے سے مانگو، یعنی حجاب، حجاب کا مطلب آڑ اور رکاوٹ کو کہتے ہیں، تو پردہ، پردے کے پیچھے سے مانگو، یعنی براہ راست بلا جھجک بلا تکلف گھر میں ڈائریکٹ آ کے نہ مانگو، بلکہ پردے کے پیچھے سے باہر سے آواز دے کے اور نوک کر کے اجازت لے کے اور پردے کے اہتمام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس انداز میں وہ چیز مانگو۔ اسی طرح کوئی چیز مانگنے کے علاوہ اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، کوئی فتویٰ لینا ہے، کیونکہ امہات المومنین بہت زیادہ دین کو سمجھنے والی تھیں، خاص طور پہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، تو وہ بات بھی کرنی ہے تو وہ بھی براہ راست سامنے سامنے بیٹھ کے نہیں بلکہ وہ پردے کے پیچھے سے کرنی ہے۔ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، اطہر، یہ جس طرح ہم سپرلیٹو ڈگری کہتے ہیں، اسم تفضیل، اطہر کہ زیادہ پاکیزہ ہے، یہ بات زیادہ پاکیزہ ہے، لقلوبکم تمہارے دلوں کے لیے، وقلوبہن اور ان کے دلوں کے لیے۔ کیا بات؟ یعنی پردے کے پیچھے سے بات کرنا، پردے کے پیچھے سے چیز مانگنا۔ اب یہاں پہ ایک بات ذرا سمجھ لیں کہ اس آیت پہ بڑا غور کرنا چاہیے ہمیں، اور ہمارے معاشرے میں یہ جو ایک بات کہی جاتی ہے کہ جی دیکھیں پردہ تو دل کا ہے، جب دل پاکیزہ ہے تو پھر پردے کی کیا ضرورت ہے، یہ بات کہی جاتی ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں صحابہ کرام کو اور امہات المومنین کے حوالے سے، یعنی دنیا میں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں پر جھانکا تو جن کے دل سب سے زیادہ پاکیزہ تھے
ان کو نبوت سے سرفراز کر دیا، وہ انبیاء بن گئے۔ اس کے بعد جن کے دل سب سے زیادہ پاکیزہ تھے وہ انبیاء کے ساتھی بن گئے، صحابہ کرام بن گئے۔ دنیا میں سب سے زیادہ جن کے پاکیزہ دل ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ حجاب تمہارے لیے زیادہ پاکی کا باعث ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ پردہ صرف دل کا نہیں ہے، ہاں دل کا بھی ہے، آنکھوں کا بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ حجاب کا بھی ہوگا۔ تو یہ جو مخلوط ماحول ہے، الیاذ باللہ، ہم سب لوگ اس میں انوالو ہیں۔ تو اس میں اصل ایک تو آئسولیشن نہیں ہونی چاہیے، غیر محرم کے ساتھ خلوت نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا، حجاب کے بغیر جو چیزیں ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی تعلیم دینی ہے، کوئی چیز لینی ہے تو اس میں حجاب کو ملوز خاطر رکھنا ہوگا۔ تو یہ کہنا کہ جی پردہ دل کا ہے، یہ آیت کا یہ حصہ جو ہے اس کو کریٹیسائز کر رہا ہے۔ وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور تمہارے لیے یہ کبھی بھی جائز نہیں ہے یا حق نہیں ہے تمہارا کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف دو۔ تکلیف دینے کی مختلف صورتیں ہیں، گھر میں بلا اجازت آ جانا، یہ بھی اللہ کے رسول کو تکلیف دے گی بات۔ اسی طرح سے آپ کی خواہش کے بغیر آپ کے گھر میں دیر تک بیٹھے رہنا، یا پھر حجاب کے بغیر ازواج مطہرات سے گفتگو کرنا، یا پھر کوئی منافقین جیسی باتیں کرنا جو دلوں کو ٹھیس پہنچاتی ہیں، دل آزاری کرتی ہیں، کسی بھی طریقے سے ہو تو تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو۔ ولا ان تنکحوا ازواجہ، اور نہ ہی تمہارے لیے یہ جائز ہے کہ تم ان کی بیویوں سے نکاح کرو، من بعد ہی، اس کے بعد، ابداً، کبھی بھی، ہمیشہ کے لیے یہ اللہ نے ضابطہ بنا دیا کہ امہات المومنین یہ مومنوں کی مائیں ہیں اور ان کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ اچھا، سوال پیدا ہوتا ہے کہ مومنوں کی مائیں ہیں تو پھر ماں سے تو پردہ نہیں ہوتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ امہات المومنین کے ساتھ جو ماؤں والا تعلق بنایا ہے وہ ان سے نکاح سے روکنے کے لیے ہے، لیکن ان کے ساتھ بات کرنا اسی طرح جیسے نان محرم سے ہوتی ہے، پردے کے پیچھے سے اور آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور اجازت کے ساتھ۔ تو اب چونکہ امہات المومنین مومنوں کی مائیں ہیں تو یہ ان سے نکاح ایسی ہے جیسے اپنی ماں سے نکاح ہے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یہ گناہ بہت اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے، یعنی اپنی ماں سے نکاح کرنے کا گناہ وہ کام بہت بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہت بڑا جرم ہے اگر کوئی اس طرح کا سوچے بھی تو۔ تو یہ آیت ہے ہمارے پاس، اس میں مختلف چیزیں ہیں، گھروں میں داخل ہونے کے آداب ہیں، کھانا، دعوت ملنا اور دعوت ملے بغیر جانے کے آداب ہیں۔ دعوت کے بغیر اگر جانا ہے آپ نے تو پھر بہت تھوڑے وقت کے لیے جائیں، اور کھانا پکنے کا جو وقت ہے اس سے پہلے پہلے آپ آ جائیں، وہاں بیٹھے نہ رہیں۔ یعنی بن بلائے مہمانوں کو بھی تھوڑی شرم کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن یہ سارے آداب ہمیں سکھا رہا ہے۔ اور سب سے اہم بات آپ دیکھ لیں کہ کتنی باریکی سے وہ مسائل جو کسی معاشرے میں پیش آ سکتے ہیں اللہ کا قرآن سمجھا رہا ہے۔ تو یہ انسانوں کی کتاب ہے، یہ مومنین کی کتاب تو ہے ہی ہے، یہ انسانوں کی کتاب ہے۔ وہ انسان جو اس کتاب کو جلانے کے خواہاں ہیں، جو اس کتاب کی بے حرمتی کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، وہ دراصل وہ اس کتاب کے مضامین سے واقف نہیں ہے۔ یہ انہی کے حق میں بہتر فیصلے کرتی ہے، انہی کے لیے آداب وضع کرتی ہے۔ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، عین انسانی فطرت کے مطابق ہے جو اس کو سکھاتی ہے۔ تو بہرحال یہ حجاب کی آیت بھی ہے اور آداب کی آیت بھی ہے۔ ان تبدو شیئن، ان تبدو، اگر تبدو تم ظاہر کرو، شیئن کسی چیز کو، او یا تخفوہ تم اسے چھپاؤ، فإن اللہ کان بکل شیء علیما، فإن اللہ تو بے شک اللہ، کانا ہمیشہ سے، بکل شیء ہر چیز کو، علیماً خوب جاننے والا ہے۔ تو یہ جو پیچھے بات ہوئی ہے نا کہ امہات المومنین مومنوں کی مائیں ہیں اور ان کے ساتھ نکاح حرام ہے، تو اگر کسی کے دل میں کوئی اس طرح کی بات ہے یا پھر رسول اللہ کو تکلیف دینے کی بات یا سوچ کسی کے ذہن میں راسخ ہو چکی ہے، تو وہ یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو۔
تمہارے ظاہر باطن دل کے خیالات ہر چیز سے اللہ تعالیٰ واقف ہے. تو تم بچ نہیں سکتے پھر اگر اس طرح کی کوئی بات تم سوچو گے یا یہ کرنے کے بارے میں کوئی گمان بھی تمہارے دل میں پیدا ہوگا. اس کے بعد اگلی آیت کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. کن کے سامنے زینت ظاہر کر کے خواتین کا آنا جائز ہے، وہ ادب اس آیت میں بیان ہوگا. لا جناح علیہن، لا جناح کوئی گناہ نہیں ہے، علیہن ان پر یعنی ان عورتوں پر، فی آبائہن اپنے ان کے اپنے باپوں کے بارے میں یعنی ان کے سامنے آنے میں بغیر حجاب کے، ولا ابنائہن اور نہ اپنے بیٹوں کے، ولا اخوانہن اور نہ اپنے بھائیوں کے، ولا ابنائی اخوانہن اور نہ اپنے بھتیجوں کے، ولا ابنائی اخواتہن اور نہ اپنے بھانجوں کے یعنی بہنوں کے بیٹے بھانجوں کے، ولا نسائہن اور نہ اپنی عورتوں کے، ولا ما ملکت ایمانہن اور نہ ان کے سامنے آنے میں جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ ہیں. واتقین اللہ اور اے عورتوں اللہ سے ڈرو. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا بے شک اللہ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح شاہد ہے. ان عورتوں پر کوئی گناہ نہیں ہے اپنے باپوں، اپنے بیٹوں، اپنے بھائیوں، اپنے بھتیجوں، اپنے بھانجوں، اپنی عورتوں اور اپنے غلاموں کے سامنے آنے میں. اور اے عورتوں اللہ سے ڈرو بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح شاہد ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دے دی کیونکہ پیچھے حجاب کی آیت آ گئی کہ وہ رشتے جن کے سامنے آیا جا سکتا ہے حجاب کے بغیر بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی ان کے لیے حجاب کرنا ضروری نہیں ہے اور ان کے بلکہ ان کی اجازت ہے. اب باپ سے کون حجاب کرتا ہے، بیٹے سے کون حجاب کرتا ہے، تو یہ وہ رشتے بتا دیے. اور اس کے علاوہ دوسرے جو محرم رشتے بھی ہیں جو سورہ نور میں تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، محرم رشتے ہیں. اور یہ صرف یہ شرط ہم نہیں لگا سکتے کہ نکاح نہیں ہو سکتا کیونکہ بعض اوقات بھانجی اور بھتیجی کو ایک اکٹھا ایک حرم میں نہیں لایا جا سکتا. بھانجی اور خالہ کو، اسی طرح سے بھتیجی اور چچی کو غالباً. تو برحال وہ محرم رشتے بھی جو ہیں ان کے ساتھ بھی سامنے آیا جا سکتا ہے حجاب کے بغیر. یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ ولا نسائہن اپنی عورتوں کے سامنے بھی آ سکتے ہیں. تو جو دوسری عورتیں ہیں جو بازاری قسم کی عورتیں ہیں یا کافرہ عورتیں ہیں یا وہ عورتیں جو ان عورتوں مسلمان عورتوں کے محاسن یا ان کی فزیکل فٹنس یا کوئی اور چیز وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تو ان کے سامنے بھی نہیں آنا، ان کے ساتھ بھی پھر حجاب کرنا ہے. یعنی اگر کسی کو پتا ہے کہ یہ خبیث الفطرت عورت ہے اور یہ مجھے نقصان پہنچائے گی، میری چیزوں کو بیان کرے گی، تو اس کے سامنے بھی پھر حجاب میں ہی بات کرنی. آپ ذرا دیکھ لیں کہ قرآن مجید کی کے الفاظ میں کتنی جامعیت. اس کے بعد فرمایا واتقین اللہ اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ علی کل شیء شہید اللہ ہر چیز پر شاہد ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے کیا چیز ہے جو پوشیدہ ہے، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ گواہ ہے، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ نگران ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے احاطہ علم میں ہے، وہ تو علام الغیوب ہے. تو تمہیں جو حکم دیا جا رہا ہے اسی طرح کرو. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. ان اللہ بے شک اللہ و ملائکتہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی نبی پر صلات بھیجتے ہیں. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی نبی پر صلات بھیجتے ہیں. تو اللہ یہ صلات کا لفظ جب اللہ کی طرف اس کو منسوب کریں گے تو اس کا ایک معنی ہوتا ہے رحمت بھیجنا، اور ایک معنی ہوتا ہے ثناؤہ علی عبدہ فی الملأ الاعلی، کہ فرشتوں کی جماعت میں تعریف کرنا، اس بندے کی تعریف کرنا.
اور یہ اللہ اللہ کی طرف جب ہم صلات کو منسوب کرتے ہیں، اور جب فرشتوں کی طرف اسی لفظ کو منسوب کریں تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے ثناؤہم و دعاؤہم، ان کی ثنا بیان کرنا یعنی تعریف کرنا، اور دعا کرنا یعنی اللہ کے نبی کے لیے دعا کرنا، فرشتے دعا کرتے ہیں۔ تو جب اللہ کی طرف یہ صلات کا لفظ ہوگا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے اس بندے کا تعریف کرنا اپنے فرشتوں کی جماعت کے اندر، یعنی فی الملأ الاعلی۔ تو بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلات بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صلو علیہ، اس پر صلات بھیجو، وسلموا تسلیما، اور سلام بھیجو، خوب سلام بھیجنا۔ یہ آیت اس بات کی بنیاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا اور پھر اس کو اپنے یعنی اپنے ساتھ بھی لا لیا کہ میں بھی صلات بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی صلات بھیجتے ہیں، تو ایمان والو تم بھی بھیجو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم آپ پر صلات بھیجیں، یعنی آپ کا ہمارے اوپر ہماری جانوں سے زیادہ حق ہے۔ اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے بہت زیادہ خدمات ہیں، بہت زیادہ آپ نے ہمارے لیے تکالیف سہی ہیں، ہم تک دین پہنچانے کے لیے آپ نے بہت زیادہ اسٹرگل کی ہے، اور اس میں آپ کو بہت زیادہ جسمانی اور ذہنی تکالیف بھی برداشت کرنا پڑی، تو آپ نے کی ہے۔ تو اب یہاں پہ ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجیں، کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بھی بھیجتا ہے اور فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اور اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو فی الملأ الاعلی، یعنی آسمانوں کی بلند مجلس میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے مرتبہ، منزلت اور آپ کی تعریف اور آپ کی ثنا بیان کرتا ہے، اللہ تعریف کرتا ہے اللہ، اور پھر رحمت نازل کرتا ہے، برکتیں نازل کرتا ہے۔ تو فرشتے بھی اللہ تعالیٰ سے رحمت اور مغفرت کی اور بلندی درجات کی دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ دنیا والوں کو بھی چاہیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سے دعا مانگے، جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس میں ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو تسلیماً میں سلامتی کی دعا ہے، سلو میں برکت اور رحمتوں اور بلندی درجات کی دعا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنا، اس کے مختلف سیغے اور مختلف دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں۔ ان میں ایک دعا یہ ہے، جیسے کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول سے سوال کیا اور ہم نے کہا یا رسول اللہ کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت، کہ آپ پر کس طرح سے سلام بھیجا جائے گا اہل بیت پر۔ فإن اللہ قد علمنا کیف نسلم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم کس طرح سے سلام بھیجیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم یوں کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جس کو درود ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ تو ایک یہ انداز سکھا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طرح سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد سکھایا، اور اس میں یہ تھا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہاں پہ کیا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ سلام سکھایا یہاں پہ عبداللہ بن مسعود کی روایت میں۔ اسی طرح اور بھی روایات میں یہ درود بھی ملتا ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم وبارک علی محمد النبی الامی، یعنی وہاں پہ النبی الامی یہ اضافہ ہے۔ تو یہ بھی درود سکھایا۔ تو جتنے بھی مختلف جو سیغے سکھائے گئے ہیں، تو یہ ایک ڈائریکشن پہ ہم نے بات کر لی، یعنی دوسری بات کر لی۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ درود پڑھنا ہے، آپ پر صلات بھیجنی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ
کس طرح سے بھیجنی ہے؟ وہ جو مسنون درود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ پڑھنے چاہیے. اچھا پھر مختصر بھی موجود ہے، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، یہ اب مختصر ہے تو یہ بھی موجود ہے. اچھا اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور نہ بھیجنے کا وبال بھی ہے. مثلا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس کے پاس میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر صلات نہ بھیجے وہ بخیل ہے. البخیل الذی من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، کہ وہ بخیل ہے یعنی کنجوس ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا وہ جو 3 دفعہ آپ نے آمین کہا تھا، اس میں ایک یہ بھی تھا کہ وہ بندہ جس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور وہ آپ پر صلاۃ و سلام نہ بھیجے تو راغم انفن، اس کی ناک خاک آلود ہو، تو آپ نے آمین کہا تھا. تو اسی طرح جو نہیں پڑھتے درود، اس حوالے سے ایک اور روایت بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی قوم کسی مجلس میں بیٹھی ہو اور نہ اللہ کا ذکر کرے نہ ہی نبی پر درود پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کان علیہم تراتن، تو پھر وہ مجلس ان پر باعث حسرت ہوگی. یعنی نہ اللہ کا ذکر ہوا ہے نہ رسول اللہ پر درود پڑھا گیا ہے، اس کے علاوہ بات چیت ہوتی رہی ہے، تو ایسی مجلس قیامت والے دن ان کے لیے باعث حسرت ہوگی. فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ، اگر اللہ چاہے گا تو ان کو عذاب دے دے گا، چاہے گا تو معاف کر دے گا. تو یہ وعید ہے درود نہ پڑھنے کی. اور اسی طرح سے کوئی شخص پڑھتا ہے تو اس کے لیے بلندی درجات کا سبب بھی ہے، اور اسی طرح اس کے گناہ بھی ختم ہوتے ہیں. تو میں انشاءاللہ ابھی دوبارہ لنک بھیجتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجنے کے فوائد کیا ہے؟ تو ہم بات کر رہے تھے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلات بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی اس پر صلات بھیجو اور سلام بھیجو، خوب سلام بھیجنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں بہت سے فوائد ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے، صلات بھیجنے کے. ان میں ایک حدیث میں ہے کہ جو بندہ اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلات، کہ جو بندہ میرے اوپر ایک دفعہ صلات بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 صلوات 10 مرتبہ اس پر صلات بھیجتا ہے، یعنی 10 مرتبہ اس پر رحمت نازل کرتا ہے. وحطت عنہ 10 خطیئات، اور اس کی 10 جو برائیاں ختم ہو جاتی ہیں، 10 گناہ ختم ہو جاتے ہیں. وَرُفِعَتْ لَهُ 10 درجات، اور اس کے 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں. یعنی اگر اس کو آپ 1 بائی 1 نمبرنگ کریں تو سب سے پہلا ایک فائدہ یہ ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجنے سے 10 دفعہ اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے اس بندے پر، اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے. اسی طرح یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہے، یہ ہم اور غم، پریشانیاں کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، ان سب کا ازالہ ہو جاتا ہے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے. جیسے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے نا کہ اللہ کے رسول میں آپ پر صلات پڑھنا چاہتا ہوں، درود پڑھنا چاہتا ہوں، تو کتنا پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جتنا زیادہ پڑھے گا تیرے لیے بہتر ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں چوتھا حصہ اپنی دعا کا خاص کر لیتا ہوں جس میں میں آپ پر صلات بھیجوں گا. تو آپ نے فرمایا کہ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر اس سے بھی زیادہ کر لے تو تمہارے لیے بہتر ہے. تو انہوں نے پھر کہا کہ النصف، آدھا کر لیتا ہوں، آدھا حصہ آپ پر صلات، آدھا حصہ دعا، اپنے لیے دعا. فرمایا کہ ما شئتا، ٹھیک ہے تیری مرضی ہے. فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر اس سے بھی زیادہ کرے تو تیرے لیے بہتر ہوگا. تو ابی بن کعب کہتے ہیں میں نے کہا فَالثُّلُثَيْن، میں اس کو 2/3 تک لے جاتا ہوں، یعنی اگر 3 حصے کروں تو 2 حصے آپ پر سلام بھیجوں گا اور 1 حصہ اپنے لیے دعا مانگ لوں گا. تو آپ نے پھر یہی فرمایا ما شئتا، تیری مرضی ہے. فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر اس سے بھی زیادہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہے. تو پھر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ اجعل لک صلاتی کلھا، کہ میں آپ پر صلاۃ و سلام ہی پڑھتا رہوں گا.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب فرمایا تھا اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک، کہ اس وقت پھر تیرے سارے ہم غم پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور تیرے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ فضیلت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی۔ اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حقوق جو بہت زیادہ ہیں اور بڑے بڑے ہیں، ان میں سے کچھ نہ کچھ ادا کرنے کی انسان کوشش کر لیتا ہے۔ یعنی حق تو ادا نہیں ہو سکتا، لیکن اس میں سے کوشش کی جا سکتی ہے، اور وہ کوشش یہاں پہ ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ سفارش کا باعث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جو جس بندے کی میں سفارش کروں گا اس کی جو مجھ پر درود پڑے گا 10 دفعہ صبح 10 دفعہ شام، جو میرے اوپر درود پڑتا ہے اس کی میں سفارش کروں گا۔ اور اسی طرح سے اذان کے بعد اذان کا جواب دیتے ہوئے جو درود پڑھتا ہے اور درود پڑھنے کے بعد وسیلہ اور فضیلت مانگتا ہے اللہ سے، تو حلت لہو شفاعتی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے لیے بھی میری سفارش حلال ہو جاتی ہے۔ اسی طرح قیامت والے دن سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب وہ شخص ہوگا جو زیادہ درود پڑھتا ہوگا۔ خود فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، لوگوں میں سے قیامت والے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھتا ہوگا۔ تو اسی طرح جب ہم درود پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ درود پیش کیا جاتا ہے، اور آپ اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ ہاں ہمیں ادراک نہیں ہے اس بات کا، کیونکہ وہ برزخی معاملات ہیں، تاکہ حدیث میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باتیں ہیں کہ ما من احد یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی، کہ کوئی بھی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح مجھ پر لوٹاتے ہیں، حتی ارد علیہ السلام، تو میں اس پر جواباً سلام کہتا ہوں۔ اس وقت بھی اگر ہم سلام لینا چاہتے ہیں جواباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس کے لیے ہمیں درود و سلام پڑھنا ہوگا، اور یہ بڑی اتھینٹک حدیث ہے، لیکن اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے کیونکہ یہ برزخی معاملات ہیں، لیکن ہمارا یقین ہے اس حدیث پر۔ اسی طرح سے دعا کی قبولیت کے لیے یہ بہت ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ والسلام بھیجنا، کیونکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے کے بارے میں جو نماز میں دعا کر رہا تھا اور آپ پر درود اس نے نہیں پڑھا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا عاجل ھذا، اس نے جلدی کی ہے۔ پھر آپ نے اس کو بلایا اور بلا کے کہا کہ جب بھی دعا کرنے لگو تو اللہ کی تحمید سے، اللہ کی حمد و ثنا یعنی تعریف اور تحمید سے، اور پھر مجھ پر درود سے ابتدا کیا کرو۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے اللہ کی تعریف اور اللہ کی ثنا بیان کر کے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا اور پھر دعا کرنا، یہ دعا کی قبولیت کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کی علامات میں سے ہے، یعنی آپ کو ہم عزت دے رہے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا نا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ نبی کی توقیر کرو۔ تو نبی کی توقیر کیا ہے کہ ہم ان کے لیے درود و سلام پڑھتے رہیں۔ اسی طرح سے جیسے پہلے وہ حدیث میں نے بیان کر دی کہ جب کسی مجلس میں انسان بیٹھا رہتا ہے اور وہاں پہ درود پڑھ لیتا ہے تو پھر وہ مجلس اس کے لیے باعث حسرت نہیں ہے، لیکن اگر اس نے نہ اللہ کا ذکر کیا نہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا تو وہ ان پر حسرت کا باعث ہوگا۔ اسی طرح اندھیروں سے نکلنے کا باعث ہے یہ صلاۃ و سلام پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ اللہ تعالیٰ پھر اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ تو اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دائمی محبت کا یہ ثبوت ہے کہ ہم آپ کو یاد کرتے ہیں، آپ کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ پر درود پڑھتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ تو محسن کو جو انسان بھول جاتا ہے وہ بڑا نکمہ ہوتا ہے۔ تو محسن انسانیت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اوپر کتنے ان کے احسانات ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کی بدولت ان کو یاد رکھنا اور ان پر درود و سلام پڑھتے رہنا
یہ ان کی محبت کی دلیل ہے۔ تو سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول سے ہونی چاہیے اللہ کے بعد، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے سب سے زیادہ جب تک مجھ سے محبت کوئی نہ کرے اپنے والدین، اولاد اور جمی انسانیت سے زیادہ بڑھ کر، تب تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ سے محبت کی جائے، اور آپ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو فالو بھی کیا جائے اور آپ پر درود بھی پڑھا جائے۔ ہمارا طرز عمل یہ ہے کہ ہم باقی سارے لوگوں کو تو بڑی ترجیحات میں رکھتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا وہ انداز نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ تو خیر یہ کچھ چیزوں کو سمرائز کیا میں نے اللہ کی توفیق سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ والسلام بھیجنے کے کیا فوائد ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دینے والوں کا جو دنیا میں انجام ہے، اخروی انجام ہے انشاءاللہ وہ، اور پھر مومنین اور مومنات کو جو دنیا میں تکلیف دیتے ہیں ان کا انجام کیا ہے،